اس کی جو سچائی خداوند نے سیکھنے کے لیے ہمارے لیے رکھی ہے، میں اس سچائی کا تذکرہ کروں۔ میں کلیسیا کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میرے اندر خدا کا روح پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ سال اس کلیسیا کے لیے خدمت کا سال ہے۔ جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لیں۔ متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 25 باب میں 3 سچائیاں موجود ہیں۔ پہلی سچائی کا ذکر ہمیں 25ویں باب کی پہلی آیت سے 13ویں آیت تک ملتا ہے، جس میں 10 کنواریوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ جو 5 عقل مند تھی اور 5 بے وقوف تھیں، یہ آسمان کی بادشاہی کے بارے میں تشبیہ استعمال کر کے یہ سکھایا گیا ایماندار کو کہ وہ وقت اور بے وقت مستعد رہے، تیار رہے۔ جو کنواریاں تو تھیں، ان کا کنوار پن نجات یافتہ یا ایماندار یا مقدسین کی ایک تصویر ہے، لیکن ایماندار نجات یافتہ خدا کے گھرانے کی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی مشلوں میں تیل نہیں لیا اور وہ سست گردانی گئیں، وہ ہوشیار اور بیدار نہیں تھیں، تیار نہیں تھیں، جاگ نہیں رہی تھیں، جس کے نتیجے میں وہ دلہا کے استقبال سے محروم رہیں۔ اس سارے واقعہ سے ہر دنیا کے ایماندار کو یہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ خداوند کی آمد کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا تمام ایمانداروں کو جاگتے رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے آسمانی دلہا جو پردیس گیا ہوا ہے اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات اس حوالے میں درج ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا، جس میں لکھا ہے، کیونکہ یہ اس آدمی کا سا حال ہے۔ یہ توڑوں کی تشبیہ استعمال کر کے بتایا گیا ہے کہ خدا نے کلیسیا کو یا ایمانداروں کو مختلف خدمات اور توڑے دے رکھے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ ان سے لین دین کیا جائے، ان کو لے کر ہم بیٹھ نہ جائیں اور ہم کچھ نہ کچھ کما کر ذمہ داری سونپنے والے کو جواب دے سکیں کہ تو نے یہ خدمت یا یہ توڑا مجھے دیا تھا، اس سے میں نے محنت کر کے تو اتنا کمایا ہے۔ تیسری بات جو اس باب میں 25ویں باب میں ہمیں ملتی ہے وہ جزا اور سزا ہے۔ 31 آیت سے لکھا ہے، جب ابن آدم آئے گا اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا، قوم میں اس کے سامنے عدالت کے لیے حاضر کی جائیں گی، پھر وہ بھیڑوں اور بکریوں کو جدا جدا کرے گا، پھر وہ بھیڑوں کو کہے گا، آئے میرے باپ کے مبارک لوگو، اس بادشاہی کو میراث میں لے لو جو تمہارے واسطے تیار کی گئی ہے، اور بائیں جانب والے سے کہے گا کہ آئے ملاؤنو، میری نظروں سے دور ہو جاؤ اور اس آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو پہلی بات 25 متی کی انجیل کے 25 باب میں ہمارے لیے یاد دہانی ہے کہ تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تیاری میں ایک اور پہلو بھی ہے۔ یاد رکھیے 2 چیزیں ہیں جن کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے۔ ایک تو اپنی موت کے لیے تیار رہنا ہے، کیونکہ کسی کو بھی اپنی زندگی کے اختتام کا علم نہیں ہے، کب ہمارا بلاوا آ جائے گا کوئی نہیں جانتا۔ تو اس لیے ہمیں ذاتی طور پر ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی خداوند آئے تو میں رہا ہوا معلوم نہ ہوں، میں دنیا کے جھنجٹوں میں پڑ کر آسمان پر جانے سے محروم نہ رہ جاؤں۔ اپنے آپ کو تیار رکھنا اپنی موت کے لیے کہ کسی بھی وقت خداوند مجھے بلا سکتا ہے،
اور دوسری بات خداوند کی آمد چور کی مانند ہوئے گی، کسی کو نہیں پتہ وہ کب آئے گا۔ تو اس کا مطلب ہے سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ، وہ کرائسٹ جو کہ پردیس گیا ہوا ہے اس نے واپس آنا ہے، تو اس کی دوسری آمد کے لیے بھی ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، جو خدمات توڑے لیاقتیں، والیوم تھوڑا سا کم کریں، کون کنٹرول کرا ہے، توڑے اور لیاقتیں اور خوبیاں اور ذمہ داریاں اور خدمات جو خدا نے ہمیں دی ہیں، ان سے لین دین کرنا، ان کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ ایسے ہی ہے کہ ایک بہت بڑے آدمی ہے جن کا نام ہے بیکن، اسکالر ہے، وہ فلاسفر ہے بلکہ، اس نے یہ کہا کہ کھاد یا روڑی جب اپنی جگہ پر ایک ڈھیر کی صورت میں رہتی ہے تو وہ بیکار ہے، جب وہاں سے اٹھا کر کھیتوں میں پھیلائی جاتی ہے، بکھیری جاتی ہے، تو پھر وہ مفید ہے۔ اسی طرح سے میرے اور آپ کے پاس بھلے 5 توڑے ہوں، بھلے 2 توڑے ہوں، ایک ہی توڑا ہو، اگر ہم لے کر بیٹھے رہے ہیں تو اس سے کوئی لین دین نہیں کر رہے ہیں، کچھ کما نہیں رہے ہیں، تو وہ ضائع کر رہے ہیں ہم خدا کی بادشاہت میں ان توڑوں کو۔ اور اگر ہم ان کو جا کر بکھیرتے ہیں، پھیلاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، تو پھر ہمارا خدا ہمیں شاباش بھی دے گا اور ہماری خدمت اور محنت کی تعریف بھی کرے گا۔ اور جو تیسری بات یہاں بتائی گئی ہے، وہ ہم میں سے ہر ایک کا حال مسیح کے تخت عدالت کے سامنے ظاہر کیا جائے گا، تاکہ ہم میں سے ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے جسم میں رہ کے کیے ہیں، خواہ بھلے ہیں خواہ برے ہیں۔ یا تو ہمارا شمار کل کو بکریوں میں ہوگا یا ہمارا شمار بھیڑوں میں ہوگا۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ کیسے چلتے ہیں۔ ان 3 سچائیوں میں سے ہم آج ایک سچائی پر غور کریں گے، اور وہ ہے خداوند کی طرف سے سونپے گئے توڑوں، نعمتوں اور خدمات اور ذمہ داریوں کو نبھانے کا ہمارا فرض لکھا ہے، کیونکہ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جس نے پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلایا۔ جو آدمی پردیس گیا ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، جو نجات کا کام کر کے عالم بالا پر چڑھ کر باپ سے روح القدس لے کر کلیسیا کو سونپ کر، ارشاد اعظم کلیسیا کو سونپ کر کے وہ جائے اور ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرے اور اس کے گواہ بنے۔ تو یہ پردیس جانے والا خداوند یسوع مسیح جاتے وقت اس نے اپنے گھر کے نوکروں کو بلایا۔ اس کا گھر ہم ہیں، کلیسیا اس کا گھر ہے۔ ہر وہ شخص کلیسیا میں جو تھوڑی یا بہت خدمت رکھنے کی دلچسپی رکھتا ہے، یا خدمت کی پہچان رکھتا ہے، یا اس نے خدمت کے حوالے سے خدا کی آواز سنی ہے کہ تو یہ کام کر سکتی، تو یہ کام میرے لیے کر، تو یہ کام کر سکتا ہے، تو یہ میرے لیے کر۔ تو ہر وہ شخص جو خدا کے گھر میں کوئی معمولی نوعیت کا کام کرتا ہے یا بے انتہا جانفشانی کر کے محنت کر کے خدا کی خدمت کرتا ہے، ہر شخص جو کوئی نہ کوئی خدمت سر انجام دیتا ہے وہ ایک نوکر کی مانند ہے۔ تو اس نے پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلایا اور بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا ہے۔ جو مال اس نے اپنا نوکروں کے سپرد کیا تھا، اس کے بارے میں ہم افسس کی کلیسیا کو لکھے گئے 4 باب کی 10ویں اور 11ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا، جب وہ پردیس گیا، تو اس نے آدمیوں کو انعام دیے،
اور وہ انعام کیا ہیں؟ پچھلے دنوں اس کے بارے میں بائبل سٹڈی بھی کروائی گئی ہے۔ وہ انعام آدمیوں کی صورت میں ہے اور افسیوں 4 باب کی 11ویں آیت میں لکھے۔ اور وہ انعام کیا ہے؟ لکھا ہے اسی نے بعض کو رسول، بعض کو نبی، بعض کو مبشر، بعض کو پاسٹر یا چرواہا اور استاد بنا کر کلیسیا کو دے دیا تاکہ خدمت گزاری کا کام کیا جائے۔ تو یہ جو ہستی ہے یسوع المسیح، جب وہ پردیس گیا ہے کفارہ دے کے، نجات کا بندوبست کر کے، تو اس نے انسانوں کی صورت میں 5 تحفے انسانوں کی صورت میں کلیسیا کو دیے ہوئے ہیں۔ یہ اس کا مال ہے، یہ اس کی ملکیت ہے کہ رسول کلیسیا میں خدا کی خدمت کریں، نبی کلیسیا میں خدا کی خدمت کر کے کلیسیا کی ترقی کا باعث بنے، اور پھر مبشر روحیں جیتیں، پاسٹر جیتی ہوئی روحوں کی تربیت کر کے بھیڑوں کو خوراک دے کر ان کو صحت مند رکھے، متحد رکھے، مسیح کی آمد کے لیے ان کو تیار کرے، اور استاد رکھے تاکہ وہ بائبل مقدس کی گہری سچائیوں کو سمجھائے، تاکہ لوگ سطحی ایماندار نہ رہیں بلکہ وہ اپنے ایمان کی بنیادوں کو پہچانیں، اور وہ جو خداوند کے لگائے گئے پودے ہیں ان کی جڑیں تعلیمی لحاظ سے اتنی مضبوط ہو جائیں کہ وہ جلدی سے اپنا مذہب نہ تبدیل کر لیں اور وہ آسانی سے کسی بدعت کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو لکھا ہے کیونکہ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جس نے پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلایا۔ تو یہ 5 افراد جو ہیں یہ کلیسیا میں آدمیوں کی صورت میں کلیسیا کو انعام یا گفٹ دیے گئے ہیں۔ ان کو ہم تھیالوجی کی زبان میں کہتے ہیں اسینشن گفٹس آف کرائسٹ، یعنی مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھ کر آسمان پر جانے کے بعد جو خداوند نے انسانوں کی صورت میں کلیسیا کی تعمیر اور ترقی کے لیے جو انسان ہمیں دیے۔ اس کے بعد رومیوں کا خط اگر آپ نکالیں 12واں باب، تو چند اور توڑے یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ میں نکلوا کے اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ ہم میں سے جن کو ابھی تک اپنی خدمات کی کوئی پہچان نہیں، میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو اس کی پہچان دے۔ تو لکھا ہے کہ رومیوز کا 12واں باب اور اس کی 3 آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ رومیو کے نام پولس کا خط 12واں باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا، میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسے ہی سمجھے، کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے اعضاء ہوتے ہیں اور تمام اعضاء کا کام یکساں، اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں، یعنی کلیسیا ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء ہیں۔ اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی، ہمیں طرح طرح کی، اس لیے جس کو نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازے کے موافق، اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں، اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے، اور اگر ناصح ہو تو نصیحت میں، خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے، پیشوا سرگرمی سے، رحم کرنے والا۔ اب یہ وہ 5 آدمی جن کا افسیوں 4 باب کی 11ویں آیت میں ذکر ہے، ان سے ہٹ کر کچھ توڑوں کا یہاں پر ذکر ہے۔ کسی شخص کو کلام سنانے کی، نبوت کرنے کی نعمت ہوتی ہے، وہ خدا کی آواز سن کر آگے کلیسیا تک پہنچا سکتا ہے۔ سنڈے اسکول کے اساتذہ بچوں تک خدا کی آواز پہنچاتے ہیں، یوتھ لیڈر نوجوانوں تک خدا کی تعلیم، خدا کی آواز پہنچاتے ہیں، اور پاسبان کلیسیا میں خوراک دیتے ہیں، خدا کی آواز سن کر کلیسیا تک پہنچاتا ہے۔
تو پروفیسی کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک نبوت ہوتی ہے کہ خدا کوئی بھید کی بات بتا دیتا ہے اور آنے والے وقت کے بارے میں پیشین گوئی کروا دیتا ہے، پیش از وقت بتا دیتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، اس کو نبوت کہتے ہیں. فیوچر کے بارے میں، آنے والے وقت کے بارے میں وقت سے پہلے بتا دینا، ایک ہے پروفیسی. یہ دوسرا نبوت کا مطلب ہے ٹو اسپیک انڈر دا انکشن آف ہولی اسپرٹ، یعنی ایک شخص کے اوپر خدا کا روح چھایا ہوتا ہے اور وہ اس روح کے سائے کے نیچے رہ کے جو کچھ بھی وہ کہتا ہے خدا کے روح کی ہدایت سے وہ سمجھیں کہ خدا کا کلام ہے. وہ شخص اگر نبی نہ بھی کہلائے تو بھی روح القدس کی تحریک سے جب کوئی بات کسی کے ساتھ کی جاتی ہے تو وہ کہہ لیں کہ وہ نبوت ہے. تو اگر کسی کو اس طرح کی خدمت ملی ہو تو لکھا ہے اگر نبوت ملی ہو تو وہ ایمان کے اندازے کے موافق کیا کرے؟ نبوت کرتا رہے. یعنی جو سمجھتا ہے کہ مجھے یہ بات خدا نے بتائی ہے، خدا کی طرف سے ہے، وہ کلیسیا کو بتائے، اس کا یقین کرے یا نہ کرے، ان کی مرضی ہے. وہ خدا کی بات پہنچا دے، جس کے سننے کے کان ہو گئے وہ سن لے گا. دوسری بات لکھی ہے اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے. کسی طرح کی بھی خدمت ہو سکتی ہے، اور کلیسیا میں تو میرا خیال ہے پچھلے دنوں میں نے اناؤنسمنٹ بھی کروائی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 20 سال پہلے میں نے کچھ 26 قسم کی خدمات کی یہاں بائبل سٹڈی کروائی تھی جو میں نے کلام میں دریافت کی ہیں. اور میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ صرف پاسٹر بننا ہی یہ خدمت نہیں ہے کہ ہر آدمی پاسٹر بننا چاہتا ہے. بائبل میں کچھ 26 قسم کی خدمات تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کلام میں سے. تو اپنی اپنی خدمت کو پہچاننے کی ضرورت، اس لیے لکھا ہے کہ اگر کسی کو خدمت ملی ہو تو وہ خدمت میں لگا رہے. یہ اور لکھا ہے اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے. معلم جو ہے وہ ٹیچر کو، استاد کو کہتے ہیں. وہ بائبل ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، جیسے چرچ کے اندر کوئی بائبل سٹڈی کرواتا ہے، کوئی کسی اسکول میں ٹیچر ہو سکتا ہے اور وہ کسی اسکول میں پڑھاتا ہے لیکن وہ خدا کی خدمت سمجھ کر پڑھاتا ہے. وہ گورنمنٹ اسکول کا ٹیچر نہیں ہے، وہ مشنری جذبے کے ساتھ پڑھاتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی زندگی بنانی ہے، ہم نے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، یہ کل کو باعزت زندگی بسر کریں، یہ باعزت شہری بن جائیں، یہ ماں باپ کے لیے دلیری کا، حوصلے کا، شکر گزاری اور فخر کا باعث بنے. تو اگر کوئی معلم ہو، سنڈے اسکول میں اساتذہ بھی معلم ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ابھی سے خداوند کی راہ کی تعلیم دیتے ہیں کہ ابھی سے ان کے دل خداوند کی طرف مائل ہو جائیں. چرچ میں یوتھ میٹنگ کیوں شروع کی جاتی ہے؟ تاکہ نوجوانوں کو ہوشیار اور بیدار کیا جائے ان آزمائشوں کے حوالے سے جن کا وہ شکار ہو سکتے ہیں اور ان کو بتایا جائے وہ کیسے بچ سکتے ہیں. تو یہ اگر کوئی معلم ہو تو وہ تعلیم میں مشغول رہے. اور اگر ناصح ہو، یہ ہے کونسلنگ، صلاح کاری، کسی کو مشورہ دینا. انسانی زندگی میں بہت دفعہ ہم ایسے حالات سے دوچار ہوتے ہیں جب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آگے ہم کیا کریں تو کیا نہ کریں. مسائل میں اس قدر انسان اور ایماندار الجھ جاتے ہیں کہ ایک طرح سے ان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ بیچارے اپنے دکھوں اور پریشانیوں میں ان کا کہہ لیں کہ مائنڈ یا ان کا دماغ کام ہی نہیں کرتا. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم یہاں سے اس دلدل سے کیسے ہم نکلیں، ان مسائل سے ہم کیسے چھٹکارا پائیں. تو پھر ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جس کے اوپر خدا کا فضل ہے، جو خدا کی نزدیکی اور قربت میں رہنے والی یا رہنے والا ہے، تاکہ ہم اس کے پاس جائیں اور ہم اس کو بتائیں کہ میری یہ صورتحال ہے. اندر ہی اندر گھل کر خودکشی کے خیالات کے رجحانات رکھنا یا غلط فیصلے کر لینا اپنی عقل پر بھول کر اور اپنی نگاہ میں دانشمند بن کر، یہ بہت بڑی غلطی ہوئے گی. خدا نے انسان کو انسان کی مدد کے لیے پیدا کیا ہوا ہے تو اپنا دل شیئر کرنا چاہیے. اندر ہی گھل گھل کر اور اپنی زندگی کا خاتمہ نہیں کرنا چاہیے اور ایک خدا کی دی ہوئی زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہیے، شکر گزاری کرنی چاہیے. اور ہم بائبل اسکول میں بھی کونسلنگ پڑھاتے ہیں. میں ایک ہی جملہ کہنے لگا ہوں کہ کونسلنگ ایک ایسی خدمت ہے جس سے آپ کئی لوگوں کو ہلاکت سے بچا سکتے ہیں، خودکشی سے بچا سکتے ہیں، ان کو زندگی کا پیغام دے سکتے ہیں جب آپ ان کو راستہ بتائیں گے جو توفیق خدا نے آپ کو دی ہے. اگلا شخص آپ کے منہ پہ کہے گا
کہ میں تو سمجھتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ نے جو مجھے راستہ دکھایا تو میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ تو یہ خدمت ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ وہ ضروری نہیں کہ وہ پاسٹر ہی کرے، وہ کسی کو بھی کلیسیا میں خدا دے سکتا ہے، اور وہ نصیحت کر سکتا ہے، وہ صلاح مشورت دے سکتا ہے، ان پڑھ لوگ بھی دے سکتے ہیں، بزرگ بہنیں دے سکتی ہیں، بزرگ بھائی دے سکتے ہیں جنہوں نے زندگی کی بہاریں دیکھی ہیں، اور وہ ان کے پاس تجربہ ہے، ان کے پاس دانائی ہے، اور وہ کسی کو نصیحت کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ناصح ہو تو نصیحت میں، پھر خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے۔ کئی لوگ ایسے بھی کلیسیا میں ہوتے ہیں جو دوسروں کے مقابلے میں مالی طور پر مستحکم ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ روپیہ پیسہ ہوتا ہے، خدا نے ان کو ایسی فراخ دلی دی ہوتی ہے کہ وہ خدا کے دیے ہوئے میں سے وہ کلیسیا میں جو محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہیں، وہ ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ وہ خاموشی سے ان کی جا مدد کریں، وہ کلیسیا کے تھرو کر دیں، وہ جیسے بھی کریں، یہ ان کی اور خداوند کی مرضی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کلام کی خدمت نہیں ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کلام نہیں سنا سکتے ہیں، لیکن ہمیں خداوند نے روپیہ پیسہ دیا جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، اور ہم جوڑتے نہیں، ہم چاہتے ہیں کسی غریب کے کام آ جائے، اور ہم کسی بچے کی فیس دے دی ہے، کسی خادم کی جیب میں کچھ ڈال دیا، کسی بیوہ کو کچھ دے دیا، کسی محتاج کو کچھ دے دیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک بہت 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 بڑی خدمت ہے، اور خاص طور پر ہمارے ملک میں جو ایک غریب ملک ہے، ہمارے پاس گنے چنے پیسے ہوتے ہیں، انہی میں گزارا کرنا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مالی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ جب بیماری آ جاتی ہے، جب ایسے اخراجات آ جاتے ہیں جو کہ جن کا کبھی اندازہ نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کلیسیا میں خدا خیرات بانٹنے والوں کو استعمال کرتا ہے، یہ ان کی خدمت ہوتی ہے، اور وہ اس خدمت کو کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور خدمت ہے جس کا ذکر ہمیں عبرانیوں کے خط کے 13ویں باب میں ملتا ہے، اور وہ ہے مسافر پروری یا مہمان نوازی۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کلیسیا میں، ان کے پاس مہمان نوازی کی خدمت ہوتی ہے۔ باہر سے کوئی خادم ہوئے گا، ایسے لوگ سب سے پہلے کہیں گے کہ اچھا اے خادم کنے کو دینے تھے، ان کو بتایا جائے گا، اچھا ایک وقت کا کھانا اسی انہوں نے دیا گے۔ ان کو منع کیا جاتا ہے کہ بھئی کوئی بات نہیں ہے، جہاں وہ 5 دن کھانا کھائیں گے وہ 1 دن بھی کھا لیں گے، کیونکہ ان کے پاس خدمت ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں، آپ ہمیں ہماری برکت سے محروم نہ رکھیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم خدا کے لوگوں کی خدمت کریں۔ میں ایسے ایسے گھروں میں گیا ہوں کہ گھر میں لاش پڑی ہوئی ہے، کسی رشتہ دار نے، کسی پڑوسی نے ان کو کھانا تک نہیں پوچھا، گھر میں لاش پڑی ہوئی ہے، سب بھوکے بیٹھے ہیں۔ میں نے جا کے پوچھا یہ بتائیے آپ نے کو کھانا وانا کھایا؟ کسی رشتہ دار، دوست، پڑوسی نے آپ کو کہا نہیں بھائی جی بھوکے بیٹھے۔ تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ کہاں ہیں ہم، کہاں ہیں ہماری ہمدردیاں، کہاں ہیں ہماری محبتیں، کہاں ہیں ہمارے بوسے جو یہودا اسکریوتی کے ہیں۔ تو ہمیں سچائی سے چلنے کی ضرورت ہے۔ مہمان نوازی ابراہیم نے بے خبری میں فرشتوں کی، دوسرے الفاظ میں خدا کی مہمان نوازی کی تھی۔ تو اس لیے مہمان نوازی کرنا، کسی کو اپنے گھر میں ٹھہرانا، جس کو بائبل میں مسافر پروری کہا گیا ہے، آپ سب سمجھتے ہیں کہ کسی کو گھر میں ٹھہرانا پیسے بھی لگتے ہیں، خاندانی زندگی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، وقت بھی دینا پڑتا ہے۔ لیکن جن کے پاس خدمت ہے وہ تو ان کے پاس کوئی مہینہ بھی رہے گا تو وہ خوشی سے رکھیں گے۔ جن کے پاس یہ خدمت نہیں ہے تو وہ تو 2-3 دن مہمان رہ جائے تو وہ پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے کب جانا ہے۔ میرا خیال ہے یہ ابراہیم لنکن تھا، امریکہ کا صدر تھا، بڑا خدا خوفی والا۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ فش اینڈ وزٹرز smell in 3 days. Fish and visitors smell in 3 days. تو اس میں بڑی حکمت ہے کہ مچھلی کو اگر فریج وغیرہ میں نہ رکھا جائے تو 3 دن کے بعد وہ بدبو چھوڑ دیتی ہے۔ تو ابراہیم لنکن نے کہا تھا کہ کسی گھر میں جن کے پاس مہمان نوازی نہیں، 3 دن مہمان رہ جائے نا تو پھر ان کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے جانا کب ہے، کیونکہ وہ بوجھ محسوس کرتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے اس کو رکھتے ہیں۔ لیکن جن کے پاس
وہ خدمت ہوئے گی، وہ کیا کہیں گے؟ اجے نہیں تسی جانا، تسی اپنی مرضی نہ آئے ہن ساڈی مرضی نہ جاؤ گے۔ وہ کہے گا میں نے بکنگ کرانی نہیں، کینسل کراؤ، لے آؤ اسی کرا کے آنے۔ کیوں؟ ان کے پاس خدمت ہے، مسافر پروری کی۔ خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے، مسافر پروری کی جائے، مہمان نوازی کی جائے۔ یہ مہمان نوازی کی ایک بنیاد اور بھی میں یاد دلا دوں، یہ نہیں کوئی نئی بات ہوگی، یہ کوئی مہمان نوازی نہیں ہوتی ہے کہ جو آپ کو اپنے گھر میں کھانے پہ بلائے تو ہم اس کو بلا لیں، جو ہمیں پسند کرتے ہیں ہم ان کو کھانا کھلا دیں۔ مہمان نوازی ایک فرق خدمت ہے۔ کوئی بھی شخص کسی لالچ کے بغیر، بد نیتی کے بغیر، کسی سے رشتہ لینا ہو تو ان کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے، ان کو کوئی گفٹ دے دیے، کوئی تعلقات ہو جائے، سو مینی جو موٹیوز ہو سکتے ہیں انسانوں کے، بد نیتی ہو سکتی ہے کھانا کھلانے کی بھی، اور ہمیں پہچان ہونی چاہیے۔ تو میں اس کی حمایت نہیں کر رہا، میں خدا کے کلام کی بات کر رہا ہوں کہ مہمان نوازی آؤٹ آف لو، یہ جان کر کہ مجھے خدا نے یہ خدمت دی ہے، مجھے کوئی سراہے یا نہ سراہے، میں خدا کے لیے کرتی ہوں، میں خدا کے لیے کرتا ہوں، میں جو خدمت خدا نے مجھے دی ہے میں اس کو جاری رکھوں گا، جاری رکھوں گی۔ پھر لکھا ہے کہ پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے، یہ ہے لیڈرشپ، یہ ہے قیادت، اور قیادت بہت بڑا وسیع مضمون ہے۔ سب سے پہلے فیملی لائف میں باپ اور ماں وہ پیشوا ہیں، وہ لیڈر ہیں گھر کے، انہوں نے گھر کی قیادت کرنی ہے۔ اس لیے خدمت میں بہت ضروری ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم 200-400 بندوں کے یا کلیسیا کے لیڈر ہوں، سب سے پہلے ہم اپنے گھر میں لیڈرشپ ثابت کریں کہ ہم اپنے گھر کو کیسے مینیج کرتے ہیں۔ اسی لیے لکھا ہے نا کہ خدمت گزار لوگوں کے جو اوصاف لکھے گئے یا بیان کیے گئے ہیں، تو اس میں لکھا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر ہی کا بندوبست نہیں کر سکتا تو وہ خدا کی کلیسیا کا کیا کرے گا؟ تو اس لیے لیڈرشپ جو ہوتی ہے، قیادت جو ہوتی ہے، اس کی تصویر فیملی سے نظر آتی ہے۔ what sort of father you are, what kind of husband you are، گھر کو آپ کیسے مینیج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ماں باپ ہمارے بزرگ وہ بھی قائدین ہیں، وہ بھی پیشوا ہیں۔ پھر کوئی بھی خدمت، جیسے میں نے ذکر کیا، اگر سنڈے اسکول کے آپ اساتذہ ہیں، آپ بچوں کے پیشوا ہیں، ان کے درمیان آپ خدمت کر رہے ہیں۔ آپ یوتھ لیڈر ہیں، آپ نوجوانوں کے پیشوا ہیں۔ آپ کوائر لیڈر ہیں، آپ کوائر کے پیشوا ہیں۔ آپ میڈیا منسٹری کر رہے ہیں، آپ ان کے پیشوا ہیں۔ کوئی سیکورٹی والے ہیں، ان کا بھی کوئی لیڈر ہے، ان سے سارے کام کرواتا ہے، سب ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں اور مل کے خوشی سے خدا کا کام کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے لکھا ہے پیشوا سرگرمی سے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر خدمت ہوتی ہے سماجی بھلائی کے کام کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں سوشل ورکر۔ پاکستان میں کئی ایسے بندے ہیں جو سوشل ورکر تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ شوق سے پاسٹر بنے ہوئے ہیں، اور ان کی خدمت کا کوئی سر پیر نہیں ہے، کوئی خدمت نہیں ہے، کیونکہ they have not been called as a pastor. They are very good in social work، سماجی بھلائی کے کام۔ پھر پولیٹیشنز، سیاستدان، کوئی حرج کی بات نہیں اگر کوئی کلیسیا میں سے سرکاری ایوانوں میں، دفتروں میں کلیسیا کی نمائندگی کرتا ہے تو یہ خدمت ہے، وہ پیشوائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مختلف قسم کی قیادت ہے، لیڈرشپ، صلاحیت ہے جو خدا بچوں سے، پھر آگے جوانوں میں، پھر جب انسان بڑا ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، زندگی کے ہر ایک فیز میں لیڈرشپ بدلتی ہے اور خدا توفیق دیتا ہے۔ تو اپنی اپنی قیادت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ پرندوں میں ہے، جانوروں میں ہے، ہر سطح پر دنیا کے اندر جو ہے وہ قیادت ہے۔ اور قیادت کی جو ماڈرن ڈیفینیشن ہے وہ ایک لفظ میں بیان کی جاتی ہے، وہ ہے انفلوئنس۔ انگریزی کا لفظ ہے انفلوئنس، جس کا مطلب ہے اثر انداز ہونا۔ جو شخص کسی کو متاثر نہیں کر سکتا وہ لیڈر نہیں ہے۔ جس شخص سے لوگ متاثر ہوں اور اس کے پیچھے چلنا چاہیں وہ لیڈر ہے۔
پاکستان میں آپ کو کئی پاسٹر ایسے ملیں گے جب ان کو پوچھے کہ آپ کس چرچ کے پاسٹر ہیں، نہ پیچھے کوئی بھیڑ ہے، کوئی چرچ نہیں ہے، کوئی کلیسیا نہیں ہے، دے آر پاسٹرز. لیکن وہ چرواہا کیسے ہو سکتا ہے جس کے پاس چرانے کی کوئی بھیڑ ہی کوئی نہ ہو، کوئی گلہ ہی نہ ہو، کوئی بھیڑ خانہ ہی نہ ہو؟ لیکن آج دنیا میں یہ بھی رسم چل پڑی ہے، ہمارے ملک میں بھی. تو اس لیے لیڈرشپ از این انفلوئنس. If you can influence people, you are a leader, either in a political realm or in a social work or in a church setting, wherever. جہاں کہیں بھی آپ جو کام کرتے ہیں لوگ آپ سے برکت پاتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، آپ اچھا کام کر رہے ہیں، ہمیں بہت خوشی، ہم نے دیکھا آپ کے پاس یہ خدمت ہے، then you are a leader. شوق کے ساتھ، صرف چاہت کے ساتھ، کلام کی شرائط پر پورا نہ اتر کر صرف قیادت کا، پیشوائی کا شوق ہونا وہ کافی نہیں ہے. درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے، اور آگے ہے رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے. اس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں مرسی منسٹریز. مرسی منسٹریز. کئیوں نے رحم کھا کر کلینک کھولے ہیں، کئیوں نے رحم کھا کر کلینک کھولے ہیں، اور وہ کلینک آہستہ آہستہ ترقی کر کے ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں تبدیل ہو گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ لوگوں پہ رحم کر کے انہوں نے کوئی نہ کوئی خدمت کی ہے. آج کے دور میں، غور سے سنیں میری دلیل، آج کے دور میں عورتوں کا کھلے میدانوں میں رفع حاجت کرنے کے لیے جانا کوئی مناسب ہے؟ آج کے دور میں ایک دور تھا جب لوگ کھیتوں میں جاتے تھے، جن کے پاس مرسی منسٹری ہوئے گی وہ کسی جگہ پر کوئی واش روم یا کچھ ٹوائلٹ بنا دیں گے کہ چلو لوگ اس کو استعمال کریں، ان کا بھلا ہو جائے. آج کے دور میں مناسب ہے کہ کوئی عورت سر پہ گھڑا رکھا ہو تو کوئی 1-2 کلومیٹر جا کر تو نہر کا گندا پانی بھر کر لائے بچوں کو گھر کو پلانے کے لیے؟ آج کے دور میں یہ مناسب ہے؟ جن کے پاس مرسی منسٹری ہے وہ کسی نہ کسی جگہ ہینڈ پمپ لگوا دیں گے، کوئی ٹیوب ویل لگوا دیں گے، کوئی بورنگ کروا دیں گے، چلو لوگوں کو یہاں سے پانی مل جائے. پھر جو لوگ یتیم خانے کھول رہے ہیں، مرسی منسٹری. جو لوگ وڈو ہوم کھول رہے ہیں، بیواؤں کی حفاظت کرتے ہیں کہ ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، وہ اپنی باقی ماندہ زندگی عزت کے ساتھ وہ بسر کر سکیں. کلیسیا کی بھی یہ بڑی ذمہ داری ہے. اگر چرچ اسکول کھول رہے ہیں تو وہ مرسی منسٹری ہے. جو لوگ 500-700 یا 1000 روپے اپنے بچے کی فیس نہیں دے سکتا، اس کو پڑھایا جائے تاکہ وہ معاشرے سے پیچھے نہ رہ جائے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. یہ مرسی منسٹری ہے جو کی جاتی ہے. اگر کسی چرچ سے، میرا خیال ہے پنجاب میں چند ایک چرچز ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں جس میں چرچ کے غریب ممبران کو منتھلی راشن ملتا ہے یا راشن کے لیے چرچ سے سپورٹ ملتی ہے. کراچی میں ایسے غریب علاقوں کے چرچ میں آپ کو بتا سکتا ہوں جہاں منتھلی بچوں کی، غریب بچوں کی فیسیں غریب پاسٹر جو خود انڈر میٹرک ہیں وہ دے رہے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ دیں. مرسی منسٹری. رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ کیا کرے؟ رحم کرے. یہ اس آدمی کا سا حال ہے جس نے پردیس جاتے ہوئے اپنے گھر کے نوکروں کو بلایا اور اپنا مال ان کے سپرد کیا. اب آپ کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا پہلا خط، اس کا 12واں باب نکالیے. کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا پولس کا پہلا خط اور اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت میں پڑھنے لگا ہوں، اس کے بعد چوتھی پڑھوں گا. سب نکالے جن کے پاس بائبل ہے. کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا بزرگ پولس کا پہلا خط 12واں باب پہلی آیت میں لکھا ہے، آئے بھائیو، جس میں بہنیں بھی شامل ہیں، آئے بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو. آپ کو مجھے پتہ ہونا چاہیے کون کون سی روحانی نعمتیں ہیں، اور مجھے اور آپ کو ان کے آرزو مند ہونے کی ضرورت ہے، ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. وہ نعمتیں کیا ہیں؟ چوتھی آیت سے پڑھتا ہوں.
नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह, खिदमतें भी मगर खुदावन। अभी हमने पढ़ा था रोमियो के ख़त के 12वें बाब में कि अगर किसी को खिदमत मिली हो तो वो खिदमत में लगा रहे, यही पढ़ा है ना। यहाँ क्या लिखा है? खिदमतें भी तरह तरह की हैं, यानी ये नहीं है कि हर आदमी बिशप बन जाएगा, पास्टर बन जाएगा, मुबश्शिर या रसूल बन जाएगा, नहीं। खुदा ने मुख्तलिफ़ खिदमात लोगों को दी हुई हैं। मिसाल के तौर पर जो साज़ बजाते हैं, या मैं कोई साज़ नहीं बजा सकता, मेरे पास ये खिदमत नहीं है, जिनके पास है वो बेहतरीन कर रहे हैं। और कई काम ऐसे हैं जो एक शख्स नहीं कर सकता, दूसरा उसका एक्सपर्ट है। क्यों? खिदमतें क्या हैं? तरह तरह की हैं, और नेमतें भी तरह तरह की हैं। और फिर लिखा है तासीरें, जो अभी मैं आपको बता रहा था, क़यादत, लीडरशिप, कि खुदा अपना काम करने के लिए किसी के अंदर क्या पैदा कर देता है? तासीर पैदा कर देता है, असर पैदा कर देता है। उसी असर की वजह से वो शख्स क्या कहलाने लगता है? लीडर, पेशवा, क्योंकि खुदा ने उसके अंदर असर पैदा किया होता है। तो नेमतें भी तरह तरह की हैं, खिदमतें भी तरह तरह की हैं, और तासीरें भी तरह तरह की। एक मैं वाक़या बताता हूँ तो फिर शायद मैं आपको समझा सकूँ। कई साल पहले रावलपिंडी से, गौर से सब सुने, तारीखी वाक़या बताने लगा। कई साल पहले रावलपिंडी से एक मिशनरी जोड़ा एक कार में एबटाबाद जा रहा था। जब वो रास्ते में थे तो ये वो वक्त था जब सड़क जो थी वो इतनी चौड़ी कुशादा नहीं होती थी। तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बस है, तो वो खाई में गिर गई है, एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने गाड़ी रोकी तो देखा कि लोग जो हैं वो लहू लुहान हैं। ये दोनों डॉक्टर थे, मियाँ बीवी। इन्होंने सोचा कि इनको किसी ना किसी अस्पताल पहुंचाना चाहिए, ये तो कई तो वैसे ब्लीडिंग की वजह से मर जाएंगे। उन्होंने किसी से पूछा कि भाई इधर कोई अस्पताल को नज़दीक है? उन्होंने कहा जी यहाँ तो कोई क्लिनिक नहीं है, आप अस्पताल की बात कर रहे हैं। खैर, उन्होंने क्या किया, कुछ छोटा मोटा उनके पास मेडिकल किट होएगी, तो उन्होंने मरहम पट्टी कुछ लोगों की उनको कुछ दवाइयाँ वगैरह दी। वहाँ से खुदा ने उनके अंदर एक तासीर या असर पैदा किया, जिसको बाइबल की ज़बान में हम रोया कह सकते हैं। दोनों में भी डॉक्टर थे, तो उन्होंने सोचा कि इस इलाके में तो कोई ना कोई छोटे मोटे क्लिनिक की ज़रूरत है। इतनी बड़ी आबादी है, ब्रिटिश टाइम का आबाद जो है ये एबटाबाद है, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में से खूबसूरत तरीन ये शहर है। तो यहाँ पर कोई इस तरह का हादसा हो जाए तो कई लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे, यहाँ को क्लिनिक होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एबटाबाद और मनसेरा के दरमियान में उन्होंने शारा रेशम पर एक क्लिनिक खोल लिया, जो बाद में बाख क्रिश्चियन हॉस्पिटल बना। उस अस्पताल में आप दाखिल होंगे तो आपको ऐसे लगेगा आप स्वीडन में चले गए हैं। उनके जो घर बने हुए हैं वो स्वीडिश कॉटेजेस हैं, सेब के दरख्त लगे हुए हैं, सीज़न में आप जाएं तो लदे होंगे सेबों से, फूलों के ढेर वहाँ लगे हुए हैं। जब मैं भी एबटाबाद में पढ़ाता रहा हूँ तो देखा मैंने। फिर स्वीडन से मिशनरी अनमैरिड बहनों ने आके हिंद को लैंग्वेज सीखी, पश्तो सीखी, उर्दू सीखी, उनका लिबास। वो हमारे बुज़ुर्गों के घर में ये औरतें आके ठहरती रही हैं, क्योंकि एक वक्त था कि फ़ॉरेन फ़्लाइट्स कराची से जाती थी। आप उनको पहचान नहीं सकते कि ये स्वीडिश औरतें हैं या ये पठानों की लड़की हैं। फर वो उनकी ज़बान बोलती, पहनावा उनका। और आज KPK का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल जो है वो बाख क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, शारा रेशम के ऊपर। 2 अफराद के अंदर खुदा ने असर पैदा किया, उन्होंने उसकी बुनियाद रखी। वो अपने वक़्त मर खुदा उनके पास चले गए, वो एक पौधा वहाँ पर लगा गए। और रावलपिंडी से वो
وہ ہاسپٹل جو ہے وہ کئی کاموں کے لیے مشہور ہے، خاص طور پر وہاں پہ جو ڈیلیوری کے کیسز ہیں، آرمی آفیسرز کی بیگمات راول پنڈی میں اچھے ہسپتال چھوڑ کے وہاں جاتی ہیں، یہ کرسچن ہاسپٹل ہے، وہاں بلیسنگ ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے مشنریوں کی طرف سے نومولود بچے کے کپڑے، کوئی آئل پاؤڈر اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ گفٹ کے طور پر کرسچن مسلم کا فرق کیے بغیر عورت کو دی جاتی ہیں۔ وہاں پر جب آپ دوائی لیتے ہیں تو دوائی لینے سے پہلے ایک ویٹنگ روم بنا ہوا ہے، تو وہاں پر مشنری کلام سناتے ہیں۔ ہر آدمی کو وہاں دوائی لینے سے پہلے کلام سننا پڑتا ہے۔ جو دوائیوں کی پرچی ہوتی ہے اس کے پیچھے آیات لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ آیات آپ کو، یہ بشارت، جو مال اپنے مالک کا لیا، جو پردیس جاتے ہوئے دے گیا ہے، اس کو بکھیر رہے ہیں۔ تو نعمتیں بھی طرح طرح کی ہیں، کسی کو غیر زبانیں، کسی کو اس کا ترجمہ، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو شفا دینے کی قوت، کسی کو ایمان ہے، کسی کو روحوں کا امتیاز ہے، علمیت کا کلام ہے، حکمت کا کلام ہے۔ تو یہ نعمتیں ہیں۔ جو کلیسیا میں ناواقف ہیں وہ 50 سال بھی چرچ اٹینڈ کرتے رہیں گے، انہوں نے کبھی دعا ہی نہیں کرنی کہ خدا ہمیں بھی کوئی نعمت دے، کیونکہ ناواقف ہے، چاہت نہیں ہے۔ لکھے مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ سیر و رسودہ ہوں گے۔ تو اس لیے بزرگ پولس نے کہا کہ اے بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں سے ناواقف رہو، ان کی آرزو رکھو، خدا کے حضور دعا کرو، کیونکہ نعمتیں طرح طرح کی ہیں، خدمتیں طرح طرح کی ہیں، تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ شخصی فائدہ اس شخص کو بھی ہوتا ہے، کلیسیا کو بھی ہوتا ہے، کلیسیا سے باہر جو معاشرہ ہے اس کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ سو ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے، دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرتیں، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا۔ لیکن یہ سب تاثیریں، اثر ہے جو روح القدس کے وسیلے سے، یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے، جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ اب ہم 12ویں باب کی 28ویں آیت سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے، پہلے رسول، دوسرے نبی، تیسرے استاد، پھر معجزے دکھانے والے، پھر شفا دینے والے، پھر مددگار۔ یہ ہے چرچ کے اندر جو ڈیکن مقرر کیے جاتے ہیں یا ڈیکنسز مقرر کی جاتی ہیں بہنیں، ان کے لیے یہ لفظ ہے مددگار۔ وہ شاید خدا کی آواز سن کر خدا سے کلام لے کر آگے نہیں پہنچا سکتے، لیکن وہ کچھ چیز یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ سکتے ہیں، وہ کچھ چرچ کے جالے اتار سکتے ہیں، وہ صفائی کر سکتے ہیں، وہ چرچ کے دیگر کاموں میں مدد کر سکتے ہیں۔ جس کے پاس جو توڑا ہے، کوئی پلمبر ہے، وہ چرچ کی کوئی اس طرح کی کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے وہ ٹھیک کرے، وہ چرچ کا ممبر ہے، اس کا فرض ہے۔ کوئی الیکٹریشین ہے، بجائے اس کے ہم بازار سے الیکٹریشین ڈھونڈتے رہے، اس کو خدا نے تھوڑا دیا ہے، وہ خدا کے گھر کا اس کا کام کرے، وہ باپ کے گھر کا کام کر رہا ہے، اسی کا کرنا چاہیے۔ تو خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیا۔ مجھے آج یاد آتا ہے کہ جب میں نے یہاں اسکول کی بنیاد رکھی تھی، کئیوں کو شک تھا کہ یہ پتہ نہیں چلنا ہے یا نہیں چلنا۔ جنہوں نے میرا ساتھ دیا، خدمت میں کھڑے، میں ان کو بھی جانتا ہوں، جنہوں نے مجھے باہر جا کر بدنام کیا، مجھے ان کا بھی علم ہے۔ لیکن ہم جو کچھ کرتے ہیں اس پاک ذات کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس لیے خدا نے کلیسیا میں الگ 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 شخص مقرر کیا ہے، ان میں مددگار بھی موجود ہیں۔ جو شخص مدد کرتا ہے وہ خدا کی فصل کیا کرتا ہے؟ جمع کرتا ہے۔ جو مدد نہیں کرتا وہ کیا کر رہا ہے؟ بکھیرنے میں، بگاڑ پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔
تو خدا نے چرچ میں بگاڑ پیدا کرنے والے لوگ نہیں رکھے، وہ شیطان رکھتا ہے، وہ کڑوے بیج وہ بوتا ہے۔ خدا نے کلیسیا میں جو اعضاء ہیں ایک دوسرے کی مدد کے لیے رکھے ہوئے ہیں، وفاداری اس کا تقاضا ہے، سیدھی چال چلنا، کلام کی شرائط پوری کرنا، پر پورا اترنا ہمارا فرض ہے۔ دیکھا کہ پھر شفا دینے والے مددگار اور پھر منتظم۔ کئی لوگوں کے اندر انتظامی صلاحیت ہوتی ہے، وہ کلام کی اتنی گہرائیوں کو نہیں سمجھتے، کوئی نبوتی کلام ان کے منہ میں نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر ایڈمنسٹریٹو کوالٹی ہوتی ہے، وہ چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اور جیسے جیسے کلیسیا بڑھتی ہے بہت سارے کام ہوتے ہیں جن کا عام آدمی تو کوئی ویسے ہی نہیں پتہ، یہ تو جو اس میں اترے ہوئے ہیں اس میدان میں ان کو پتہ ہے مینیجنگ سکل کیا ہوتے ہیں، بد انتظامی سے کس طرح چرچ میں پھوٹ پڑتی ہے، کلیسیا تقسیم ہوتی ہے، کلیسیا کی ترقی رکتی ہے، کلیسیا میں خالص پن قائم نہیں رہتا۔ کسی کو آپ منع ہی نہ کریں، ہر آدمی کلیسیا میں بے لگام ہو تو کلیسیا تو ختم ہو جائے گی۔ ایڈمنسٹریٹو جو صلاحیت ہوتی ہے وہ اکثر ڈیکنز کے پاس ہوتی ہے، ان کو اس طرح کی انتظامی ذمہ داریاں دی جاتی ہیں۔ جیسے یہ بھائی ہمارے مینول ریاض گل ہیں، کئی سال سے ہدیہ جات کلیسیا میں جو ہوتے ہیں ان کو جمع کر کے ان کا ریکارڈ رکھتے ہیں، کلیسیا انتظامیہ کے فیصلے کے مطابق ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ سیکٹری کی خدمت سر انجام دیتا ہے وہ چرچ کے بہاف پہ، کہ میں تو ہر ایک کو لیٹر لکھ کے نہیں دے سکتا، نہ میرے پاس وقت ہوتا ہے، تو منتظم بھی خدا نے کلیسیا میں رکھے۔ خدا نے کلیسیا میں شفا دینے والے، مددگار، منتظم، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے، پھر نبی ہیں، معجزہ دکھانے، شفا دینے والے۔ تو یہ اس آدمی کا سا حال ہے جس نے پردیس جانے سے پہلے اپنے گھر کے نوکروں کو بلایا۔ پردیس جانے والا خداوند یسوع مسیح ہے، گھر ہم ہیں یعنی کلیسیا ہے۔ بلاہٹ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، بھلے ڈیکن یا ڈیکنس کی ہو، ایلڈر کی ہو، پاسٹر کی ہو، مبشر کی ہو، نبی کی ہو، رسول کی ہو، استاد کی ہو، خیرات بانٹنے والے کی ہو، مہمان نوازی ہو اور مسافر پروری ہو، لٹریچر بانٹنے کی ہو، سماجی بھلائی کے کام کرنے کی ہو، صفائی ستھرائی کرنے کی ہو، انتظام کرنے کی صلاحیت ہو، یہ سب کچھ خدا ہے جو انسان کو بلاتا ہے اور ان کو اپنا مال سونپتا ہے۔ یہ مال وہ خدا داد صلاحیتیں ہیں، ابیلٹیز، سکلز جو خدا ہمیں دیتا ہے، جو ہم اپنی روٹی کمانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کی خدمت یا خدا کے کلیسیا کی تعمیر اور ترقی کے لیے بھی ہم انہیں استعمال کرتے ہیں۔ بلاہٹ ہوتی ہے دو طرح کی، لکھا ہے اس نے پردیس جاتے وقت اس نے اپنے گھر کے نوکروں کو بلایا۔ بلاہٹ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بلاہٹ ہوتی ہے فل ٹائم منسٹری، یعنی ایک آدمی کی بلاہٹ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس کو خدا کی طرف سے منع ہوتا ہے، وہ دوسرا کام نوکری نہیں کر سکتا، وہ اس کی فل ٹائم کل وقتی بلاہٹ ہوتی ہے۔ ایسا شخص کسی عہدے پہ ہوگا، کوئی نوکری کر رہا ہوگا تو اس کو چھوڑنی پڑے گی اور اس کو 100% 100% اپنے آپ کو زندہ قربانی ہونے کے لیے خدا کے مذبح پر ساری عمر کے لیے رکھنا پڑے گا، جس کو ہم فل ٹائم کالنگ کہتے ہیں، کل وقتی خدا کی خدمت کرنے کے لیے اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کر دیں۔ ایک خدمت ہوتی ہے جسے ہم جز وقتی یا پارٹ ٹائم خدمت کہتے ہیں، اور اس کے لیے ایک اور بھی گریک ورڈ استعمال ہوتا ہے، لے منسٹری۔ لے کا مطلب ہوتا ہے لوگ، پیپل۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ordained اینڈ پیڈ منسٹرز، کچھ لوگ ہیں جو فل ٹائم خدمت کرتے ہیں، ان کا کوئی نوکری نہیں، کوئی پینشن نہیں ہے، کوئی ان کو اور کچھ نہیں، کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، کلیسیا کے ہدیہ جات کے ذریعے سے ان کو سیلریز یا الاؤنسز وغیرہ ملتے ہیں،
وہ کچھ کمانے کی بھاگ دوڑ نہیں کرتے، وہ خدا پر بھروسہ کرتے، خدا کے قدموں میں ٹھہرتے، کلام لیتے، کلیسیا تک پہنچاتے ہیں، کلیسیا کی خبرگیری کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. تو یہ ہے فل ٹائم خدمت جو کی جاتی ہے، اور انہیں ordained مقرر شدہ خادم یا خادمائیں کہتے ہیں، اور ان کی ضروریات پوری کرنا کلام کے مطابق کلیسیا کی ذمہ داری. دوسری جو خدمت ہوتی ہے جسے لے منسٹری کہتے ہیں، وہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اپنی نوکری کرتے ہیں، ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، ان کو پینشنیں ملتی ہیں، ان کے کو اپنے گھر ہیں کو پلے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، یا جس طرح بھی کو ان کا انکم کا ہے، تو وہ اپنے پلے سے خرچ کر کے بغیر چرچ سے تنخواہ لیے ہوئے وہ خدا کی خدمت کرتے ہیں. اور وہ جز وقتی ہوتی ہے، پارٹ ٹائم ہوتی ہے. جتنا سا ان کے پاس وقت ہوتا ہے اتنے کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں، اتنا سا وقت ہے جو میں خدا کی کلیسیا کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، وقف کرنا چاہتی ہوں. ہمارے میرا خیال کو 18-20 کے قریب ہمارے پاس سنڈے اسکول کے اساتذہ ہیں. کسی کو بھی 1 روپیہ بھی کوئی سیلری نہیں ملتی، وہ اپنا وقت گھروں میں لیسنز کی تیاری، انتظامی میٹنگز، ہمارے سیکیورٹی میں باہر 10-12 بندے کھڑے ہوتے ہیں، کسی کو بھی 1 روپیہ بھی یہاں سے سیلری نہیں مل رہی ہے. دے آر لے پیپل، دے ارن دیئر لیونگ. وہ اپنی نوکری کر کے محنت کر کے اپنی روٹی کماتے، رب جیب سے پیسے لگا کے خدا کی خدمت کرتے ہیں. تو اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے کہ کون سا خادم اچھا ہے اور کون سا برا. یہ میں موازنہ نہ تو کرنا چاہیے تو نہ ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کالنگ کیا ہے. اگر کسی کو خدا نے فل ٹائم جو بلا لیا ہے تو یہ اس کے بلاوے کی وجہ سے ہے، یہ نہیں کہ وہ دوسروں سے اچھا ہے. یا جو شخص چھوٹی خدمت کرتا ہے وہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، نہیں. اس کو جو کالنگ ہے جو خدا نے دی ہے وہ اس کے مطابق کرتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس آدمی کا سا حال ہے جس نے پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلایا، اور ان کو بلانے کے بعد لکھا اپنا مال ان کے سپرد کیا، اور اس مال کی آگے تشریح بتائی ہے کہ اس مال میں سے کسی کو 5 توڑے، کسی کو 2 توڑے اور کسی کو 1 توڑا. اب وہاں لکھا ہے کہ ہر ایک کو اس کی. کبھی آپ نے کلیسیا کے ممبران سے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کسی سے سنا کہ دیکھیں میرے پاس کیا کو خدمت ہے، میں کیا کر سکتی ہوں، میں کوئی اس کو کلام تھوڑی سنا سکتا ہوں، میں کچھ یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا. یاد رکھو کلام کے مطابق ہر وہ شخص جس نے نجات پا لی اور خدا کے خاندان میں شامل ہو گیا، کلیسیا کا رکن بن گیا، اس کو خدا نے کوئی نہ کوئی، ہر ایک کا لفظ بڑا عام ہے، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہوئی ہے. لیکن بہانہ کیا ہے؟ بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو اتنے کو پڑھے لکھے نہیں ہیں، نہ ہمیں صحیح طرح سے بولنا آتا ہے، دوسروں کے سامنے تو ہم بول ہی نہیں سکتے ہیں، ہم نے کون سا کوئی بائبل اسکول سے سیمنری کی ہوئی ہے، ہم کون سے کوئی پاسٹر مبشر ہیں. یہ بہانے. وہاں لکھا ہے کہ اس نے گھر کے نوکروں کو بلایا، ہر ایک کو اس نے کچھ نہ کچھ دیا. لیکن کیسے دیا ہے؟ لکھا ہے اس کی لیاقت کے مطابق. اس لیاقت کی تھوڑی سی تشریح درکار ہے. اس لیاقت سے مراد یہ ہے کہ خدا ہماری ابیلٹی سے، ہمارے سکل سے، ہماری لیاقتوں سے، خوبیوں سے، توڑوں سے جو ہم کر سکتے ہیں اس سے بھی واقف ہے، اور خدا کو ہماری کمزوریوں اور مجبوریوں کا بھی پتہ ہے. وہ کیا ہے؟ فرض کر ایک عورت ہے، اس کے پاس خدمت ہے، اس نے 4-5 بچے پالنے ہیں، اس نے گھر کا بندوبست کرنا ہے، اس نے گھر کے لیے کھانا پکانا ہے، اس نے مہمان نوازی کرنی ہے، اس نے بچوں کے کپڑے دھونے، ان کو ہوم ورک کروانا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ خدا اس کو 5 توڑے دے دے گا؟ کیونکہ خدا کو پتہ ہے کہ خاندانی زندگی متاثر نہیں ہونی چاہیے، تو لہٰذا میں اس کو 1 توڑا دوں گا. اس کی لیاقت ہی یہ ہے، اس کے پاس ٹائم اتنا ہے، اس کی ایبلٹی اتنی ہے، اس کی صلاحیت اتنی ہے، اتنی سی خدمت وہ کر سکتی ہے، وہ کر سکتا ہے، خدا اس کو وہ دے دے گا. جس کے بارے میں خدا کو پتہ ہے کہ اس کے اندر بے انتہا کیپیسٹی ہے اور محنتی ہے،
اس کو خدا 5 دے دے گا. لکھا ہے ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق. فرض کریے آپ کے گھر میں کوئی 5-6 سال کا بچہ ہے, تو ایک پانی کی بالٹی اٹھا کے لے جانی ہے, تو وہ بچہ کہتا ہے کہ امی میں اٹھاؤں گا. تو آپ کو پتہ ہے کہ چاہت تو اس کے اندر ہے, مدد یہ کرنا چاہتا ہے, لیکن یہ اتنی بڑی بالٹی سے اٹھائی تھوڑی جانی. وہ کہے گا نہیں چھوڑو, میں رکھوں گا اٹھا کے, میں آپ کی مدد کرتا ہوں. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ نہیں کر سکتا. جذبہ ضرور ہے. ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہو سکتا ہے کوئی ڈول ہو, کوئی چھوٹی بالٹی ہو, ہم کہیں کہ اچھا چل یہ تو لے کے تو ادھر رکھ دے. ہمیں اس کی طاقت کا, اس کی قوت کا, اس کی ذہنی صلاحیت کا, اس کی عمر کا اندازہ ہے. انسان ہوتے ہوئے ہم نے اتنا اس کو کام دینا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے. ہم تو بات کر رہے ہیں قادر مطلق خدا کی. اگر کسی گھر میں ایسی مجبوری ہے کہ کسی کی روٹی پوری نہیں ہوتی ہے, اس نے محنت کر کے مشکل سے گھر کی ضروریات پوری کرنی, گھر کے بندوبست میں اس کے کئی فرائض ہیں جو اس نے سر انجام دینے ہیں, تو کیا خدا اس پر جبر کرے گا کہ اس کو اتنی ذمہ داریاں دے دے کہ اگلا بندہ احساس جرم میں مبتلا ہو جائے کہ خدا نے مجھے یہ کرنے کے لیے کہا, میں کر ہی نہیں پا رہی, میں کر ہی نہیں سکتا. نہیں, وہ ہر ایک کو, اس سے دنا کون ہے, اس کو کون مشورہ دے سکتا ہے؟ He knows what to do. تو اس کو پتہ ہوتا ہے کون شخص کتنا کر سکتا ہے, کس حد تک جا سکتا ہے. ایکسٹرا مائل جانے والے تو بہت کم ہوتے ہیں نا چرچ میں لوگ. تو اس لیے خدا دنا اور دور اندیش خدا ہے. وہ جانتا ہے, سمجھتا ہے, اور اس کے مطابق خدا انسانوں کو ابتدائی طور پر خدمت دیتا ہے. ابتدائی طور پر. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص خدا نے اس کو ایک توڑا دیا ہے, وہ محنت کر کے, وہ وفاداری سے, دیانتداری سے اس کام کو اچھے طریقے سے کرتا ہے, تو خدا کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے. تو خدا اس کی توفیق میں, مسا میں, نعمتوں میں, لیاقتوں میں, اختیار میں کیا کر دے گا؟ اضافہ کر دے گا. اور ساتھ ساتھ اس کو شاباش بھی دے گا. اور اس شاباش حاصل کرنے کی 2 بنیادیں ہیں. ایک ہے آنیسٹی, دیانتداری. پالوس نے کہا تھا خدا نے مجھے دیانتدار سمجھ کر یہ خدمت دی ہے. جو اندر سے آدمی ٹھیک نہیں نہ ہوتا, 50 سال بھی چرچ میں چلتا رہے گا, اس کے پاس کچھ نہیں ہوئے گا, کیونکہ وہ آنیسٹ نہیں ہے, بد نیت ہے. وہ اوپر سے کچھ, اندر سے کچھ ہے. تو خدا اندر دیکھتا ہے, وہ باہر نہیں دیکھتا کہ ہم کتنے روحانی دکھائی دیتے ہیں یا دنیا میں کتنا روحانی سمجھتی ہے. پہلا میرا خیال تموتیس اس کا پہلا باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دیانتدار سمجھ کر یہ خدمت مجھے سونپی. خادموں کے ہاتھ میں پیسہ بھی آتا ہے, ہدیہ جات بھی آتے ہیں, اس میں دیانتدار نکلنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے پیسے میں ہم ہیرا پھیری نہ کریں. ہم لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں, ان کی جوان بیٹیاں ہیں, بیویاں ہیں, ان کو کمال پاکیزگی سے بہن جان کر, بیٹی جان کر اپنی خدمت کو جاری رکھنا کہ کردار کا الزام ہمارے اوپر نہ آئے. جس بات میں خدا کو عزت اور جلال ملنا چاہیے وہ ہم خود نہ لیتے جائیں. اس میں بھی آنیسٹ ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب کرنیلیس کے گھر میں پطرس آیا تھا تو کرنیلیس جو تھا اس کے پاؤں پڑ گیا تھا. اس نے پکڑ کے اٹھایا, اس نے کہا مروانا ہی ہمیں, سجدہ صرف خدا کو, میں تو صرف خدا کا خادم ہوں, سجدہ تو خدا کو کرنا چاہیے, تو کیوں مجھے سجدہ, میں تیری طرح انسان ہوں. پھر پالوس اور برناباس کے لیے انہوں نے بیل لے آئے, ذبح کرنے لگے, قربانی چڑھانے لگے. انہوں نے ان کو منع کیا, انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو, یہ قربانی تو خدا کے حضور چڑھائی جاتی ہے, ہم تو تمہارے جیسے آدمی ہیں, صرف ہم نے توبہ کی ہے, ہمیں یسوع کی پہچان ہوئی ہے, ہم انجیل کے مناد ہیں, ہم خدا کا راستہ تمہیں بتا رہے ہیں. تو اس بات میں بھی دیانتدار نکلنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو عزت اور جلال اور تعریف
خدا کو ملنی چاہیے، کسی بھی خادم کو نہ تو پیر سمجھ لینا چاہیے اور نہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مر گیا یا آگے پیچھے ہو گیا تو سب ختم ہو جائے گا. نہیں، خدا آسمان پر تخت نشین ہے، کلیسیا اس کی ہے، وہ اس کو پالتا ہے، وہ کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کرتا ہے اور وہ کرے گا اور وہ کرنے کو ہے، وہ خدا کا کام کرتے جائیں گے. انسانی زندگیاں خزاں کے موسم کی طرح ہیں. خزاں کے موسم میں کیا ہوتا ہے کہ جو درختوں کے پتے ہوتے ہیں پہلے تو وہ پیلے پڑ جاتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ پیلے پڑنے کے بعد پیلا پن موت کی علامت ہے، وہ گر جاتے ہیں. اس کے بعد اسی درخت کو نئے پتے نکلتے ہیں. دنیا میں ایک جنریشن ہلاک ہو جاتی ہے، دوسری جنریشن آتی ہے. قیادت بھی ایسے ہی ہے کہ لیڈرز خدا کھڑے کرتے ہیں، پیشوا کھڑے کرتے ہیں، وہ اپنا دور پورا کر کے خداوند میں سو جاتے ہیں، ان کی جگہ خود نئے پتے نکل آتے ہیں. میں کہتا ہوں افسوس اس لیڈر پر کہ وہ مر جائے تو ساتھ ہی کلیسیا بھی تتر بتر ہو جائے. نہیں، لیڈر کی کامیابی یہ ہے کہ اس کے جیتے جی دوسرے لوگ خدا کے کام کی ذمہ داریاں سنبھالیں، جس کو ہم سیکنڈ لائن لیڈرشپ کہتے ہیں. لیڈرشپ کا فقدان سیاست میں ہوگا، ملک تباہ کر دے گا. چرچ میں لیڈرشپ کا فقدان ہوگا، چرچ کو آگے نہیں بڑھنے دے گا اور چرچ تتر بتر ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. تو اس لیے ان میں ان کا بھی کردار ہے جو توڑا لے کے تو اس کو استعمال نہیں کرتے تو دبا کے بیٹھے رہتے، کوئی لین دین ہی نہیں کرتے. اوپر سے الزام تراشی. الزام تراشی کیا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو سخت آدمی ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتا. کیوں؟ جس کو کہہ رہا ہے اس نے کہا تھا کہ میں حلیم ہوں اور دل کا. اس نے بتایا تھا خدا مغروروں کا کیا کرتا. اس نے کہا تھا میرا جوا کیا ہے، ملائم ہے اور میرا بوجھ. تو وہ اس کو کیا کہہ رہا ہے، میں جانتا ہوں تو بڑا سخت آدمی ہے. میرے پاس وقت نہیں، میں نے کہیں پشاور نکل جانا ہے. تو اس کی بنیاد ہے رانگ تھیالوجی، پولوٹڈ تھنکنگ. یعنی خدا کے اور خدا کے کام کے بارے میں کلام سے ہٹ کر غلط نظریات قائم کر لینا. میں جانتا ہوں جس کو ایک ملا تھا اور اس کو شریر اور سست نوکر کہہ کر اس کو ڈانٹ پٹی تھی اور اس کو نکال دیا گیا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. الزام کیا لگا رہا ہے مالک پہ؟ میں جانتا ہوں تو بڑا سخت آدمی ہے. جنہوں نے 5 توڑے لے کے 5 اور کمائے تھے ان کو نہیں نظر آیا کہ یہ سخت ہے. جس کو 2 ملے تھے اور اس نے 2 اور کما لیے تھے ان کو تو نہیں وہ سخت نظر آیا. غلط سوچ، غلط باتیں، پلاننگ ذہن میں بیٹھے رہنا، دوسروں کی بھی ترقی روکنا اور اپنی بھی روک کے بیٹھے رہنا. میں جانتا ہوں تو سخت آدمی ہے، جہاں تو نے نہیں بویا تو وہاں سے بھی کاٹ لیتا ہے، جہاں تو نے نہیں بکھیرا تو وہاں سے بھی جمع کر لیتا ہے. الزام دیکھو آپ. اس لیے بھی میں تو ڈرا تیرے سے، تو میں نے تیرا توڑا لے کے تو میں تو سنبھال کے رکھ دے، ضائع نہیں میں نے کیا. یہ آپ کا، یہ لے لو. سنبھال کر رکھنے کے لیے کہا تھا. کہا تو یہ تھا کہ یہ توڑا، اس سے کیا کرو. اتنی عقل نہیں ہے. اس کو یاد دلایا کہ اگر تو نہیں بھی کرنا چاہتا تھا تو ساہوکار کو دیتا. تجھے میں نے توڑا دیا نا، تو نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. بھائی تو نہیں محنت کر سکتا، تو سست ہے، تو نے گھر سے نہیں نکلنا ہے، کوئی لین دین نہیں کرنا تو نے، تو ساہوکار کو دے دیتا، میں اس سے سود سمیت لے لیتا. سزا کیا ہے؟ آئے شریر اور سست نوکر. پھر کہا گیا کہ اس کے پاس جو میں نے ایک توڑا دیا تھا اس نے اس کی بھی کوئی قدر نہیں نہ کی. یاد رکھے چرچز کے اندر کبھی کبھی لوگ بڑی خدمت کے آرزومند ہوتے ہیں، چھوٹی خدمت کو وہ خدمت ہی نہیں سمجھتے. اس کو اور خدمت تھوڑی ملتی ہے.
جو چھوٹی خدمت میں ایک توڑے کی بے قدری کرتا ہے کہ یہ مجھے کیا دے دیا، یہ کیا ہے۔ یاد رکھو، جو لوگ باہر جوتیاں ترتیب کے ساتھ رکھتے ہیں وہ بھی ایک خدمت کر رہے ہیں۔ جو لوگ چرچ کے اندر جھاڑو دیتے ہیں، ڈسٹنگ کرتے ہیں، بھلے ان کو تھوڑا بہت معاوضہ ملتا ہے، وہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ جو کام بھی کرو جی سے کرو، یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرو۔ تو جو شخص چھوٹی خدمت میں ایک توڑے میں دیانتدار رہتا ہے تو خداوند اس کے توڑے بڑھا دے گا۔ اس کے پاس روح القدس کی 9 نعمتوں میں سے اگر ایک ہے تو ممکن ہے اس کو ایک اور مل جائے، اور وفاداری سے چلے ہو سکتا ہے اس کو ایک اور مل جائے۔ خدا توفیق کو بڑھاتا ہے، خدمت کو بڑھاتا ہے، رویا کو بڑھاتا ہے، خیموں کی ڈوریوں کو وسیع کرتا ہے، کام بڑھاتا ہے، یہ تھوڑے میں کو وفادار رہے گا۔ تو جس نے 5 کمائے اس کی تعریف ہوئی، جس نے 2 کمائے اس کو سراہا گیا، شاباش دی گئی، اور ساتھ ساتھ اجر بھی دیا گیا اور شہروں کا مختار بنایا گیا۔ اور جس کو 1 ملا تھا اور اس نے نہ کمایا، الٹی الزام تراشی اس پاک ذات پر جو کہ جس میں کوئی گناہ ثابت نہیں کر پایا تھا، تو لکھا ہے کہ اس کو باہر نکال دو۔ دوسروں کو ضیافت میں شامل کیا، پلیس آف آنر پہ بٹھایا، انعامات دیے گئے، سب کے سامنے ان کی تعریف کی گئی۔ اور سست آدمی اور شریر نوکر جس کی رانگ تھیالوجی ہے، رانگ تھنکنگ ہے، اور اس کو کہا کہ اس کو باہر اندھیرے میں ڈالو جہاں رونا اور دانتوں کا